وہ جیسے ہی آگے بھاگے تو حضرت خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ اس درے میں پچھلے رستے سے آئے اور پچھلی سائڈ سے مسلمانوں پر حملہ کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان درمیان میں پھنس گئے، آگے بھی کفار تھے پیچھے بھی کفار تھے۔ جب دونوں طرف سے تلواریں چلی تو بے شمار مسلمان وہ وہاں پر شہید ہو گئے، اور کم و بیش حدیث کے مطابق 70 صحابہ کرام آپ نے جام شہادت کو نوش کیا، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے چہرے مبارک کے اوپر بھی پتھر لگا، جس کے نتیجے میں آپ کے دندان مبارک وہ شہید ہوئے، آپ کے ہونٹوں سے خون جاری ہو گیا، اور آپ کو مزید ایذا اور تکالیف بھی پہنچی، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں نے ایک مشکل صورتحال کا سامنا کیا، اور بالآخر وہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب اس پورے بیک گراؤنڈ کو ذرا اپنے ذہن میں رکھیں کہ مسلمانوں کو شکست تو نہیں ہوئی تھی، لیکن فتح بھی نہیں ہوئی۔ مسلمانوں کو کچھ فائدہ ضرور ہوا تھا، لیکن بھاری جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا تھا، اور مسلمان جو شروع میں بہت اچھی پوزیشن میں جنگ کو جیتنے پر آ گئے تھے، ان صحابہ کرام جو نوجوان لڑکے تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کی معمولی خطا کی وجہ سے پورا جنگی میدان وہ داؤں پر لگ گیا تھا۔ اب ایسی کیفیت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان صحابہ کرام کے ساتھ باقی لوگوں کا کیا رویہ ہوگا؟ یقیناً کچھ لوگ ان کے بارے میں سخت کلمات کہہ رہے تھے، کچھ ان کو سخت باتیں سنا رہے تھے کہ تم اگر یہ احمقانہ حرکت نہ کرتے، غلطی نہ کرتے، فلانا کام نہ کرتے، نبی علیہ السلام کی بات کو نہ پیچھے ڈالتے، پس پش نہ ڈالتے، تو یہ حال نہ ہوتا۔ اب ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب قرآن کی یہ آیت اترتی ہے، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُ، اے میرے رسول، اللہ کے عظیم فضل و کرم کی وجہ سے آپ مسلمانوں کے لیے نرم ہو گئے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر اس وقت میں آپ سختی کا مظاہرہ فرما دیتے، اپنی زبان مبارک سے سخت الفاظ وہ ارشاد فرما دیتے، یا اپنے دل میں ان مسلمانوں کے لیے سختی کے رویے کو اختیار فرما لیتے، تو یہ سارے کے سارے پھر آپ سے دور چلے جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ سارے کے سارے اسلام سے خارج ہو جاتے، دین اسلام سے باہر نکل جاتے۔